یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک دلکش لہن میں، ایک خوبصورت آواز میں یہ اذان سنیے، اس کے بعد انتہائی اہم گفتگو ہوگی۔ جی تو آپ نے یہ اذان سنی، یہ علی ولی اللہ کی صدا سنی، یہ ولایت علی کی صدا سنی، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دیں کہ اس اذان دینے والے جوان کو، اس مؤذن کو شہید کر دیا گیا تکفیری عناصر کی جانب سے، یزیدی عناصر کی جانب سے۔ جی ہاں، 12 مارچ 2025 کے پی کا علاقہ ہری پور، وہاں کا نواحی گاؤں چنگی بانڈی، وہاں پر اس سید زادے کو، اس ذاکر اہل بیت کو، مؤذن ولایت علی کو، جس کا نام سید زوار علی نقوی تھا، اس کو تکفیری عناصر کی جانب سے شہید کر دیا۔ اور جرم اس سید زادے کا یہ تھا، جرم اس ذاکر اہل بیت کا یہ تھا کہ یہ محب اہل بیت تھا، یہ علی ولی اللہ کی صدا دیتا تھا، یہ اذان دیتا تھا۔ یاد رہی یہ چنگی بانڈی وہ علاقہ ہے، اس حوالے سے ہم نے بھی 2-3 پروگرام کیے کہ گزشتہ برس یہاں پر ایک شیعہ مسلک کی مسجد بنائی گئی جس کا نام تھا مسجد ابو طالب علیہ السلام، اور تکفیری عناصر کی جانب سے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا گیا اور اس مسجد کو سیل کروایا گیا۔ اور ہم نے یہ پروگرام کیا تھا کہ پاکستان جو کہ کلمے کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہاں پر ایک مسجد کو سیل کر دیا گیا۔ ایک عرصے سے وہاں پر یزیدی عناصر، تکفیری عناصر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور مومنین کے خلاف، شیعہ حیدر کرار کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، اور وہاں کے مومنین انتظامیہ کو کئی بار اطلاع دے چکے ہیں ان چیزوں کی، لیکن کوئی بر وقت کارروائی نہ کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 روز پہلے اس جوان کو، اس ذاکر اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ جرم اس کا یہ تھا کہ یہ علی ولی اللہ کی صدا دیتا تھا۔ اور 2 روز پہلے جب یہ مغربین کے بعد مسجد سے نکلا تو 2 شرپسندوں نے اسے شہید کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے ان کا نام، ایک کا نام مولوی انیس ہے، ایک کا نام بلال ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک ابھی بھی مفرور ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ جب ایسی شدت پسندی، انتہا پسندی کے خلاف اقدامات نہیں کیے جاتے حکومت کی جانب سے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر علی ولی اللہ کہنا ان کے نزدیک جرم ہے تو پھر دنیا کا ہر محب اہل بیت، ہر عاشق اہل بیت، ہر مومن یہ جرم کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ علی ولی اللہ جرم نہیں ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے، مخالف ہے، وہ قرآن کی نفی کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد پروردگار ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو علی ولی اللہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یزید وقت کو، آج کے ان یزیدی عناصر کو تکلیف ہے ذکر علی سے، لیکن تم ان صداؤں کو روک نہیں سکتے۔ کتنی کوششیں تم نے کر لیں، کتنے ذاکرین کو شہید کیا، کتنے مومنین کو تم نے شہید کیا، کتنی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی، امام بارگاہوں پر حملے کیے، عزاداری کے جلوسوں پر حملے کیے، لیکن کیا عزاداری کو روک سکے؟ کیا علی ولی اللہ کم ہو گیا؟ ہرگز یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ اس طرح کی بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف حکومت وقت کارروائی کرے۔ یہ عناصر در حقیقت پاکستان کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں۔ یہ مسئلہ ایک گاؤں کا، ایک ضلع کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ چند شرپسند مولوی اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ملک کا امن خراب ہوتا ہے۔ ہم اس ظلم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہی ہے، ظلم کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور جن کے کہنے پر یہ کیا گیا، وہ عناصر کے جو اس طرح کی نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں جس کے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو روکنا ان سے زیادہ ضروری ہے۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، میڈیا کا دور ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کہ 1 سال سے وہاں پر اس شیعہ مسجد کی، مسجد ابو طالب علیہ السلام کی کتنی مخالفت کی گئی ناسبی عناصر کی جانب سے، تکفیری عناصر کی جانب سے۔
اور یہ مٹھی بھر عناصر ہیں کہ جو اس طرح کی وہاں پر حرکتیں کر کے بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ عام شیعہ سنی مسلمان تو وہاں پر محبت سے رہنا چاہتے ہیں، بلکہ رہ رہے ہیں، لیکن یہ تکفیری سوچ کہ جن کے دلوں میں بغض علی ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور آئے روز بہت سے الزامات بھی لگائے گئے توہین کے لوگوں پر، بے بنیاد الزامات جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب تو میڈیا پر بھی یہ چیز منظر عام پر آ گئی کہ توہین مذہب کا استعمال کتنا غلط یہاں پر کیا جا رہا ہے، بلیک میلنگ کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے کسی پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے توہین کا۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ ریاست اپنی ریٹ کو قائم کرے، اور یہ عناصر کے جو بدامنی پھیلانے والے ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو روکا جائے، کیونکہ اس وقت جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو پاکستان کے مخالف ہیں، ان طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر بدامنی پھیلائی جائے، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ، یہ مذہبی منافرت پھیلانے والے لوگ ملک دشمن طاقتوں کے آلائے کار ہیں۔ ہم محب وطن ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اس ملک سے ہمیں پیار ہے، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر عقیدے کی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ علی ولی اللہ کو تم دبا نہیں سکتے، عزاداری کو تم روک نہیں سکتے، اس سلسلے کو تم ختم نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، تم چاہے جتنی مرضی اپنی کوششیں کر لو، یزیدیت کل بھی مرد آباد تھی، ہمیشہ مرد آباد رہے گی، اور حسینیت زندہ باد رہے گی ہمیشہ۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں اس ذاکر سید زوار علی نقوی کے بلندی درجات کے لیے، یقیناً درجات بلند ہیں، اور ان کے اہل خانہ کے لیے پروردگار نے صبر جمیل عطا فرمائے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔